السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے دعوت نعت رسول کا چھٹا طریقہ بتاؤں گا اور آخری طریقہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں دعوت نعت رسول کا ہی 1 سے 5 تک کا طریقہ بتا چکا ہوں۔ ہر ایک اسٹیپ الگ الگ بنا کر ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ لوگ اس پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں، ہمارے ویڈیو میں نئے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلو دوستو، آج کی ویڈیو بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اس عظیم الشان کانفرنس اور اس شعری و ادبی نشست میں ہندوستان کے عظیم شاعر جناب حافظ و قاری وسیع اللہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، جن کے خوبصورت ولولہ انگیز، روح پرور، حیات بخش اور ایمان افروز نعتوں کا شہرہ پورے ملک، ہر محفل اور ہر بزم و انجمن میں ایک خاص وقار رکھتا ہے۔ ہر اسٹیج پر ان کا نعتیہ کلام بہت ہی ذوق و شوق اور بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ ان کی نعتوں سے عقیدت و محبت اور عشق رسول کے چشمے ابلتے ہیں، لہٰذا اسی باکمال شاعر جناب حافظ و قاری محمد وسیع اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ڈائس پر تشریف لائے اور عشق رسول میں اس طرح گنگنائے کہ بزم کا ہر فرد یہ محسوس کرنے لگے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے طیبہ کی گلیوں کا نظارہ کر رہے ہیں، اس شعر کے ساتھ کہ سنگ مرمر کی تعریف نہ کیا کر مجھ سے، سنگ مرمر کی تعریف نہ کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے اگر احکام پیمبر لکھ دوں، ان کے تعظیم کو جھک جائے گا خود تاج محل، ان کے تعظیم کو جھک جائے گا خود تاج محل، ٹوٹے ہوئے پتھر پر اگر نام محمد لکھ دوں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور اگر کچھ بولنے میں غلطی ہوئی ہے تو آپ کمنٹس کے ذریعے میری اصلاح کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔